تو مشق میں نے آپ لوگوں کی دیکھی، ماشاءاللہ بہتر چل رہی ہے، اچھی ہے۔ اس میں آج اب آگے بڑھتے ہیں اور سطح کے حروف میں سے جو ایک اور حرف ہے اس کو آج ہم شروع کریں گے، اور یہ تھوڑے آسان ہیں، مشکل نہیں ہے۔ امید ہے کہ ان کو ہینڈل کرنا اور آج کا جو ہم نے حرف چنا ہے وہ ہے کہ میں نے آپ کو سطح اور دور کی جو ایک بتائی تھی کیٹیگرائزیشن، اس حوالے سے اس کو ہم نے چنا۔ تو سطح کے حروف میں کون کون سے ہیں آپ مجھے بتائیں گی؟ آپ عمیر آپ بتائیے ذرا، سطح کے حروف میں ہمارے پاس اور کون کون سے حروف؟ الف، بے، پھر آگے پے، تے، ٹے، سارے سطح کی حروف ہیں۔ ان کے علاوہ دال، دال، ڈال، زال، یہ بھی سطح کی حروف ہیں۔ رے، رے، زے، یہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ رکیے۔ دیکھیے اس میں حروف تہجی کے اعتبار سے تو آپ سب جو حروف ہیں ان کو آپ پڑھیں گے، لیکن ہمارا جو واسطہ ہے، خطاط کا واسطہ ہے وہ حروف تہجی کی اشکال کے ساتھ، فزیکل اسٹرکچر کے ساتھ۔ تو ہم جب حروف تہجی کو پڑھیں گے تو با اعتبار صورت پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس میں ہمیں بے، پے، تے، ٹے، سے کی علیحدہ علیحدہ مشق کی ضرورت ہے۔ ہم صرف کیونکہ ان کی شکل ایک ہے، ان کی جو فزیکل اسٹرکچر ہے وہ ایک ہے، اس فزیکل اسٹرکچر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مشق کرنی ہے۔ باقی جو فرق ہے ان میں وہ نقطے کا فرق، ٹھیک ہے؟ نقطہ بے کے نیچے لگے تو بے بنے گا، اوپر لگیں گے دو نقطے تو تے بن جائے گا، اسی صورت کے اوپر تین نقطے لگیں گے تو سے بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بنیادی بے کی جو صورت ہے اس کی مشق ہوگی، اور نقطے کی آپ کی پہلے سے مشق ساتھ چلے گی۔ تو پھر ہاں، نقطے کی پلیسمنٹ یہ تھوڑا سا آپ کا ایڈوانس لیول کا سبجیکٹ ہے۔ جب آپ متوسط سے آگے جائیں گے، جب آپ مرکبات کی مشق شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہمارا اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ حروف کے بعد یعنی مفردات، مفردات کے بعد پھر مرکبات، پھر مرکبات میں یعنی کہ ان حروف تہجی کے بعد جو سلسلہ شروع ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ مرکبات کا۔ مرکب کیا چیز ہے؟ دو یا دو سے زیادہ چیزوں سے مل کے بنی چیز۔ تو دو حرفی، سہ حرفی، چہار حرفی، اور اس کے بعد پھر کمپلیکس ورڈز، اور پھر اس کے بعد سینٹنسز یعنی جملے، اور پھر ان کی ترکیبیں، یہ ایڈوانس لیول پہ آئے گا۔ پھر اس میں پھر یہ آپ کی ایک ایکسپرٹ آپ کو اپنی اس میں ایکسپرٹ بننا پڑے گا کہ نقطہ آپ نے نقطہ گزاری کیسے کرنی ہے، نقطہ کہاں پہ فیس کرنا ہے، کیونکہ یہ اگین ایک سینسٹیوٹی ہے، ایک ٹیکنیکلٹی ہے اس کا۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نقطہ اس کام میں، اس پروفیشن میں ایک یونٹ آف میجرمنٹ بھی ہے، پیمائش کی اکائی بھی ہے، اور اٹ سیلف ایک کیلیگرافیکل اسٹرکچر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو دو طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جیسے دال، ڈال، دال، تو یہ بھی ایک ہی اس کو ہم یوز کریں گے۔ ڈال جو ہے چونکہ
فارسی رسم الخط میں استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، گاف استعمال نہیں ہوتا، لیکن اس کو ہم اپنی ضرورت کے مطابق اردو رسم الخط میں استعمال کر سکتے ہیں۔ فارسی زبان جب لکھیں گے تو پھر یہ دو حروف جو ہیں ان کا استعمال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بڑی یہ کا بھی استعمال ان کے یہاں متروک ہو چکا ہے، تقریباً بڑی یہ کی ان کی زبان میں اس طریقے سے استعمال نہیں ہے، لیکن وہ اس کو کیلیگرافیکل زبان میں متروک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، حروف تہجی میں نہیں ہے، طریقے زبان میں نہیں ہے، سوری، لیکن حروف تہجی میں ابھی تک اس کو شامل رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ کشید کی جو فیملی ہے خط نستعلیق ایرانی میں اس کا ایک بہت اہم پارٹ، تو جو کیلیگرافیکل جو ارینجمنٹس ہیں، جو ترکیبیں بنتی ہیں، اس میں جو اس میں تشکیل ہے، اس میں اس کا ایک بہت اہم پارٹ ہے۔ اس حوالے سے پھر حروف تہجی کی جو تفصیل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو باعتبار صورت ہم ڈیل کریں گے۔ نقطہ اگر آپ بہتر طریقے سے لگانا جانتے ہیں، یہ ایریا اس کا راؤنڈ، یہاں سے جب چلیں گے یہ آلموسٹ اس طریقے سے، یعنی کہ اگر آپ ایک اس قلم کے قد سے برابر پلس کا نشان بنائیں تو یہ تمام پارٹس پہ ایکول ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اس ایریا کو راؤنڈ کریں گے کیسے؟ جب اس کے مڈ میں پہنچیں گے تو وہاں سے ہلکا سا، پورا قلم شفٹ نہیں کرنا، ہلکا سا زور جو ہے وہ اوپر والے قلم کا جو حصہ ہے، جو نوک ہے، یعنی کہ یہ دھیان رہے کہ پورا زور شفٹ نہیں کرنا، ہلکا سا، قلم پوری لگے رہے گی لیکن ہلکا سا ہم جو اپنا ہاتھ کا زور ہے وہ شفٹ کریں گے اوپر والی نوک، اور وہیں سے ہم اس کو ایم کر لیں گے کہ ہم نے یہاں سے اس کو کس کو کمپلیٹ۔ اسی نقطے کی طرح جو دال کا شروعات ہے بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے ایک نقطے کی ہوتی ہے، لیکن اس کو اس صورت میں آپ نے نیچے لے کے آنا، جیسے آپ نقطے کو لٹکا دیتے ہیں، ٹھیک، پروسیس وہی ہوگا۔ اب یہاں سے بھی آپ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے آپ ہاتھ کا جو زور ہے وہ ہلکا سا اوپر والی نوک پہ شفٹ کریں گے، ٹھیک، یہ جو ایریا ہے یہ اس کا ایک نقطے کا پورا بنے گا، ٹھیک، اور یہ پارٹ بھی جو ہے ایک نقطے کا، یہ ٹوٹل دو نقطے کا بن گا۔
اس میں ایک فرق میں شروع میں آپ کو واضح کر دوں کہ چونکہ ہم جس رسم الخط کو دیکھنے کے عادی ہیں وہ لاہوری نستعلیق ہے اکثریت میں ہمارے یہاں کتابیں جو چھپتی ہیں یا کتابت میں عموماً جو ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں جو گو کہ میں اس میں آپ کو ڈالنا نہیں چاہتا کہ ابھی سے آپ کسی قسم کی کمپیریٹیو اسٹڈی میں پڑھ جائیں، لیکن چونکہ یہ اس میں ایک پرابلم آتی ہے، یعنی یہ جو پارٹ ہے یہ پڑھی رے کی طرح یہاں پہ بالکل اس طرح کر کے نوک نہیں بنے گی جو کہ لاہوری نستعلیق میں بنتی ہے۔ وہاں گلائی بھی زیادہ ہے، قلم کیسے لایا جاتا ہے، اور پھر اس کی نوک سے شروع کیا جاتا ہے، اور پھر اس نوک کو بھی خاص طور پہ بھرا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس کی اور اس کی بناوٹ میں کیسا فرق ہے کہ یہ جب آپ اس کو شروع کریں گے یہاں سے لکھنا، اس کی اسی پارٹ سے اس کے اندر سے ہی یہ اوور آل فرق ہے لاہوری نستعلیق میں اور ایرانی نستعلیق میں کہ اس میں جو حروف کے یا الفاظ کے جو انگ ہیں وہ تیکھے اور باریک ہیں، ان میں تصنع کا پہلو زیادہ ہے، بناوٹ زیادہ ہے، لیکن اس میں لکھائی کا پہلو زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو اس کا پارٹ ہے یہ بھی ایک نقطے کا بنے گا، اور اس سے زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ٹھیک، تصویر ہی کھینچ لیں اس کی اور اپنی یہ کس کا ہے؟ یہ علی کا ہے کہ اس کا ہے؟ جی اس میں کوئی تردد کوئی مشکل آپ لوگوں کے لیے؟ جی جی استاد صاحب، اس میں ایک سوال، یہ جو نیچے کا حصہ ہے یہ نوک سے کھینچنا ہے، قلم کی نوک سے کھینچنا ہے؟ جی میں اس کو دوبارہ واضح کر دیتا ہوں کہ جب آپ اس کو لکھیں گے اور اس کے اس حصے تک پہنچیں گے تو آپ کے جو قلم کے اوور آل دیکھیے کہ آپ نے قلم رکھا، ایک چیز یہ ہے کہ آپ ایسے قلم اٹھا دیں، یہ دیکھیں یہ نوک اٹھی ہے، اس کو اٹھانا نہیں، یہ پورا قلم ایسے ہی لگا رہے گا، لیکن آپ نے ہلکا سا زور جو ہے وہ اوپر والی نوک پہ شفٹ کرنا ہے۔ ٹھیک، یہاں تک آپ سمجھ گئے؟ جی جی بتائیے گا سر۔ جی تو ٹھیک ہے یہاں سے جب آگے چلیں گے تو اس زور کو جب آپ شفٹ کریں گے، قلم ایسے اٹھائے بغیر، ایسا نہیں کہ ہم نے اس کو یہ ایسے کر کے بنانا ہے، نو، دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تک پوری قلم لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی جی، اس کے بعد اس کو ایک ہی فلو میں آپ نبھا دیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے
بے شک شروع میں آپ تھوڑا سا ٹھہراؤ کے ساتھ لکھ لیں، پہلے اس میں آرام سے لکھ لیں، 4 یا 5 مرتبہ، 1 یا 2 مستر آپ آرام سے لکھیں، تاکہ آپ کو اس کے جو انگ ہیں ان کا چلاؤ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، جو میں لکھ رہا ہوں آپ اس کو ریپیٹڈلی دیکھیں، اوور دا ٹائم اس کو آپ بار بار دیکھیں. ٹھیک ہے، کہ قلم کیسے چل رہا ہے کیسے، اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. آفٹر دیٹ جیسے جیسے وہ قلم پہ چڑھتا جائے تو پھر آپ زیادہ اس کو روانی سے لکھنے کی کوشش کریں. یہ ٹھیک ہے یہاں تک؟ ٹھیک. ہاں جی. جی شمائلہ، آپ کو اس میں جی جی، صرف مجھے یہ ہو رہا ہے کہ قلم جب آپ جب اس کو لمبا نیچے سے کر رہے ہیں تو تب بھی آپ پورا قلم ہی ٹچ کر رہے ہیں پیپر کے اوپر. اس کو لکھیں، جب تک آپ لکھیں گے نہیں تو آپ کو معلوم. جی عمیر. ہاں جی سر، کلیئر ہو گیا. Is it fine? جس طرح
साजिद साहब मुझे ये मुझे ये इस बात की समझ नहीं आ रही लिखने से कि जो नीचे वाला हिस्सा है उसको उस पे सिर्फ टॉप वाला जो पॉइंट है वो उससे बनेगा ये वाला हिस्सा, या फिर पूरे से बनेगा? अगर मैं पूरे से कर रही हूँ तो वो थिक हो जाता है, और अगर मैं पॉइंट से कर रही हूँ तो वो बहुत पॉइंटी हो जाता है। जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। देखिए, जब कलम रखेंगे यहाँ तक आते आते अपने क्या करना है, जब यहाँ पे मिड में पहुंचेंगे तो आपने आहिस्ता आहिस्ता कलम को पूरा नहीं उठाना, इनकी पूरा वेट एक कॉर्नर पे शिफ्ट नहीं करना और नोक पे शिफ्ट नहीं करना। आपको हल्का सा दबाव जो है वो कलम का, कलम यूं ही लगी रहेगी सफ़े के साथ पूरी, लेकिन हल्का सा जो प्रेशर है वो आप बिल्ड करेंगे ऊपर वाले कॉर्नर पे, ऊपर वाली नोक पे। यहाँ पे अब प्रेशर आपका ऊपर वाली नोक पे। अब आपने इस चीज़ से ध्यान उठा देना है कि पूरी कलम लगानी है या क्या, बस आपका ध्यान, और ये कि इस जगह से आपने कलम को गुजारना है, ठीक है। उसको बहुत नीचे नहीं लेके जाना, बहुत इब्तिदा में नहीं, और प्रेशर अपना ऊपर वाली नोक पे बना के रखें। ठीक। फिर फ्लो के साथ एंड करें। फ्लो मीन्स वो बहुत लंबा भी ना हो जाए, लेकिन यहाँ पे फ्लो के साथ। अगेन यहाँ पे आए और प्रेशर जो है वो, कलम पूरी नहीं उठेगी, ये काम नहीं करना कि ये नीचे वाला कॉर्नर नोक जो है ये उठ जाए सब, नहीं। हमने सिर्फ एक प्रेशर बिल्ड करना है ऊपर वाली नोक पे,
اور اسی پریشر کو ہم دور کر لیں گے. ٹھیک ہے, باقی چیز کی طرف آپ دھیان چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. یہاں سے جی کچھ مسئلہ حل ہوا ہے شمائلہ؟ جی مجھے لگتا ہے یہ بہتر ہو گیا ہے. میں اب یہ کر رہی ہوں کہ وہی پریشر والی بات ایک تو یاد رکھ رہی ہوں, دوسرا یہ کہ جہاں پہ باٹم والا جو پوائنٹ ہونا تھا نقطے کا, وہاں سے ٹپ کو گزرنا ہے, یعنی اسی لائن کو آگے لے کے جانا ہے. جی دیکھیں, خطاطی میں کچھ جو حروف ہیں, ان کے جو انگ ہیں, ان کا براہ راست تعلق ہاتھ کی لطافت کے ساتھ ہے. تو لطافت یا اس میں جو ایک سہولت ہے وہ تو آئے گی ہی, لیکن وہ آئے گی کیسے؟ اسی آپ کی مشق کے تھرو. ٹھیک ہے, تو اس انگ کو آپ نبھائیں گے, سخت لگے گا, بار بار کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے ہاتھ میں جو ریکوائرڈ لیول آف ٹالرنس ہے وہ آئے گا, تو انشاءاللہ یہ انگ جو ہیں یہ بخوبی نب جائیں. جی تو یہ کامن ایررز ہیں, ان سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. جی صحیح.
آپ بہت اچھا اٹیمپٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کو جب آپ نیچے سے فلو سے ختم کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا کنٹرول کریں. یہ ایک اس کو اس کا لمیٹڈ ایریا ہے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. جی ٹھیک. عمیر ہے ہمارے ساتھ اور یہ بس نہیں نظر نہیں آ رہے اس پہ تو، میرا خیال ہے ڈراپ ہو گیا ان کا.
اچھا حسن یہ کائنڈلی آپ تھوڑا سا توجہ کیجیے. شمائل آپ بھی دیکھیے جو اوور آل آپ کے لیے بھی دیکھیے. اب تھوڑا سا اس میں جو مسٹیک ہو رہی ہے لکھنے میں آپ کی وہ یہ ہو رہی ہے کہ جب آپ یہ لکھ رہے ہیں نا آپ اس کو تھوڑا سا اس کا راؤنڈ جو ہے وہ ایسے نیچے تک لے کے آئے. ایسے گھما کے اس کو سوری دیکھیے یہ راؤنڈ پورا ہو گیا یہاں. یہ اس کا کمپلیٹ کارنر میرے پاس آ گیا ایسے ہی. جی ٹھیک ہے. ایک ہے کہ میں نے نقطے کو تھوڑا سا نیچے کی طرف ایسے ٹھیک. اب اس صورت میں کیا ہے کہ پورا راؤنڈ میرے پاس یہ جو پارٹ ہے نا یہ پورا راؤنڈ میرے پاس آ رہا ہے. یہاں سے پھر جب میں آگے اس جگہ سے رے بنانے کی کوشش کروں گا نا یہاں سے تو پھر آگے کی طرف لڑے گا. آپ نے جو رے شروع کرنا ہے وہ دال کے اندر سے شروع کرنا ہے. اس کی نیکسٹ موومنٹ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی اس جگہ. ہوں کچھ سوکھ گئی ہے میری سوری. یہاں اب بالکل ہم نے اس کی نوک نہیں بنائی. اب یہ اس کے اندر سے ایک موومنٹ شروع ہوئی ہے. اب اس کو ہم بہت زیادہ لمبا کر دیں گے. یہ اس کا جو ہم نے یہاں سے ایک نقطے کا فاصلہ لیا تھا وہ اس کا متاثر ہوگا. بہت زیادہ گھما دیں گے اس کو. یہاں سے اس کو شروع کریں گے تو یہ بہت آگے صاحب آپ کی ہمیں نظر نہیں آ رہی, تھوڑا سا آپ کو شاید زوم آؤٹ کرنا ہوگا. ہاں جی اب صحیح. ٹھیک. ٹھیک جی جی ٹھیک ٹھیک. اس کے لیے کیا ہے کہ یہ یہاں سے آپ نے جو رے کی موومنٹ ہے جو آگے اس میں بڑی رے بنے گی ٹھیک وہ موومنٹ اس کے اندر سے شروع ہوگی. ٹھیک ہے یہ یہاں ٹھیک جی یہ ایسے کمپلیٹ ہو جائے.
اچھا اس میں اب ایک اور چیز تھوڑی سی آپ دھیان سے دیکھیے. جو چیز تھوڑا سا آپ کو مشق کے تھرو آپ کو ماسٹر کرنا ہے وہ کیا چیز ہے، اور اس میں بھی اسی چیز کا کردار آ رہا ہے، اس لیے میں آپ کو تھوڑا اس بارے میں گائڈ کرنا چاہ رہا ہوں. تھوڑی سی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ اپنی توجہ جو ہے ذرا پاس رکھیے. یہ ہے قلم کا استعمال. یہ پورا قلم لگا. یہ مختلف جو استعمال ہیں قلم کی، آد قلم، پونا قلم اور مکمل قلم. یہ اس پہ تھوڑا سا کنٹرول جو ہے وہ آپ کے لیے اس طرح کے جو انگ ہیں ان کو نبھانے میں آسانی. یہ چیز مشق کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ میں پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اس نقطے کو تھوڑا سا خاص ذہن میں رکھیے. یہ اہم نقطہ ہے، اس پہ اتنی ہی ابھی میں ڈیٹیل چاہتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو پوائنٹ ایک فارورڈ کر دیا آپ تک. یہ پوری جو قلم کے چوڑائی ہے، اس کے آدھ کا، اس کے پونے قد کا، نصف قد کا، پھر اس کے نصف قد کا، بنیادی طور پہ اس پورے قد کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا. چاروں حصوں کا جو استعمال ہے، 2 حصے ملا کے آدھ، 2 حصے ملا کے آدھ، یہ نصف قلم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے کہ یہاں پہ نصف قلم استعمال ہے. ٹھیک ہے، تو 1/4 قلم، پون قلم اور مکمل قلم. ٹھیک، تو کچھ اس میں آپ جب مشق کریں گے، یہ تھوڑا ٹرکی پارٹ ہے لیکن یہ آسان ہے. ٹھیک ہے، ٹرکی اس لیے لگتا ہے کہ چونکہ ہاتھ کے اندر ابھی ایک سختی ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آمادگی نہیں ہے، تو جہاں پہ بھی کوئی لطیف موومنٹ آئے گی جس میں ایک سینسیٹیوٹی ہے، لطافت ہے،
ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہاتھ پہ رجسٹ کرے گا تھوڑا. ٹھیک ہے. تو یہ جن ایررز کی طرف میں آپ کی نشاندہی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کامن ایررز ہیں، بڑے یہ روٹین کے ایررز ہیں. یہ کوئی خاص آپ سے کوئی میجر سمجھیں کہ آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی ایسی غلطی نہیں ہو رہی کہ جو جس کو ہم ریکٹیفائی نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. یہ روٹین کی غلطیاں ہیں. ٹھیک ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اور بلکہ دال اور رے دیکھنے میں آسان لگتے ہیں، لیکن یہ they have been proved to be little tricky. ٹھیک ہے. یہ لکھنے والوں کو تھوڑا تنگ کرتے ہیں، کیونکہ اپرنٹلی دیکھنے میں آسان ہوتے ہیں. لکھنے والے خاص طور پہ نستعلیق ایرانی اس کو ذرا بڑی سہولت سے اٹیمپٹ کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس کی خاص ایک طرز نگارش ہے نستعلیق ایرانی میں. ٹھیک ہے. پرچین نستعلیق کا خاص بیہیویئر ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ایک کامن بیہیویئر نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا پرٹیکولر بڑا اپنا اس کا ایک خاص ٹریک ہے جس کے اوپر رہتے ہوئے آپ کو اس کو اٹمپٹ کرنا پڑتا ہے. ادروائز اٹ کوڈ بی سم تھنگ ایلس. یہ پھر نستعلیق ایرانی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھنے کے لیے مثال میں نے آپ کو دے دی کہ یہ دیکھیں، یہ رے بھی، یہ دال بھی ہم نے لکھا. ٹھیک. لیکن یہ ٹپیکل لاہوری نستعلیق. تو اس شکل کو میں نہیں چاہ رہا کہ آپ بہت دیکھیں، لیکن اپنا جو ٹارگیٹ ہے اس کو آپ اٹیمپٹ کریں انشاءاللہ تعالی العزیز. اس میں اور بھی ڈیٹیلز ہیں. دال کو ایک دو اور طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا لمبا کر کے بھی لکھا جاتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو ایرر میں بتایا ہے، لیکن صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے ہو سکتا ہے کہ وائل یو آر رائٹنگ آپ کہیں کوئی ایرانی فن پارہ دیکھیں کسی ایرانی استاد کا یا لکھا ہوا، تو وہاں پہ آپ کو وہ چیز نظر آئے تو وہ آپ کو کنفیوز کرے. ٹھیک ہے. لیکن وہ بہت زیادہ مستعمل نہیں ہے. وہ ترکیب کے اعتبار سے کسی جگہ پہ اس کی مناسبت ہو رے کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو ویسے لکھا جاتا ہے. پھر وہاں پہ رے بھی کسی اور صورت میں لکھی جاتی ہے. وہ پھر انشاءاللہ ایز یو پروسیڈ پھر آپ کو انشاءاللہ اس کی تعلیم ملے. جی، یہاں تک آپ لوگوں کا کوئی اور اس میں لکھنے میں تردد ہو یا جی ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کی اوور آل مشق سے بہت مطمئن ہوں، اور میں سمجھیں کہ میں نے پچھلی کلاس میں بھی اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ کسی بھی استاد کے لیے یہ اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اسے خاص طور پہ خط آتے ہیں، خاص طور پہ علم خط میں اچھا لکھنے والا ہاتھ جو ہے وہ سمجھیں کہ استاد کا ایسٹ ہوتا ہے. کیونکہ آپ پہ ایک توانائی صرف کرنی ہے، آپ کو ٹرین کرنا ہے، اور آپ کو ایک خاص ٹریک پہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں جو آپ کو پریچ کر رہا تھا، تو آل آف دا سڈن اگر کوئی اسٹوڈنٹ کچھ کر جاتا ہے تو یہ استاد کا بھی لاس ہوتا ہے. یہ چلتے چلتے ایک بات ہے. زیادہ میں بات آپ کے کام کی گرد رکھنا چاہتا ہوں. تو میں نے ابھی تک مشال ہیں، سارہ ہیں، اگر میں کسی کا نام اسکپ کر دوں تو آپ معذرت چاہتا ہوں. حسن ہیں، شمائلہ ہیں، عمیر ہیں، عائشہ ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی جو اگر اسٹوڈنٹس ہیں سبھی کا ہاتھ ماشاءاللہ اچھا ہے. کسی کا ایرانی نستعلیق کے حوالے سے خاص طور پہ تو آپ لوگوں نے بہت اچھا اٹیمپٹ کیا ہے. اب سے یہ ہے کہ تھوڑا میں نیکسٹ ویک سے ایک اسٹرکٹ مارکنگ جو ہے وہ میں شروع کروں گا. ٹھیک ہے. آپ کی جو اصلاح جو ہے وہ میں تھوڑا اس کو زیادہ دقت سے اور اس میں آپ تھوڑا سہولت سے انشاءاللہ تعالی اپنا اٹیمپٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے پاس 10 منٹس ہیں، تو آپ اپنی مشق کیجیے تاکہ میں اس کو دیکھ سکوں.
تو میں نے آپ کو ابھی کریکشن دی ہے، اصلاح دی ہے، اس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لکھیے ذرا. حسن آپ ذرا دوبارہ دیکھیے جو چیز میں آپ کی توجہ جس چیز کی طرف دلانا چاہ رہا تھا. یہ جو ایریا ہے نا جہاں سے آپ زیادہ اس کو راؤنڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ زیادہ راؤنڈ ہو جاتا ہے اوور آل، اور پھر جو نیچے سے آپ رے بناتے ہو ویسے جیسے ٹیل بن جاتی ہے ویسے بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں سے اگر آپ غور دیکھیں تو یہ کراس بن رہا ہے، یہ چیز یہاں پہ آ کے رک رہی ہے اور پھر ریز کو یہاں سے کراس کرتا ہوا گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ توجہ کر رہے ہیں؟ جی یہ یہاں سے بہت زیادہ راؤنڈ نہیں ہے یہ چیز، دیکھیں یہاں پہ آ کے رک گئی اور پھر جیسے یہ رک گئی اور اوپر کی قلم جو ہے وہ موو کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. ٹھیک، اس چیز کو آپ اٹیمپٹ کریں، یہاں سے بہت راؤنڈ نہیں آنا چاہیے. اور شمائلہ دیکھیے احتیاط اور ڈر میں فرق ہوتا ہے. احتیاط کے خوف کا تھام لے یا خوف کی صورت اختیار کر لے غلط ہو جائے گا، اس خوف سے مت لے. ٹھیک، لکھیے مکمل اعتماد کے ساتھ. جی آپ ماشاءاللہ اچھا لکھ رہی ہیں. جی شکریہ. آپ اس کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کریں، ٹھیک ہے، تب آپ کے لیے آپ بھی شمال اس نقطے کو دیکھیے. دیکھیے شروع میں ہمیشہ جب آپ
میری آپ کو سجیشن یہ ہے، جب آپ کوئی ایسا جب بھی آپ کسی لیٹر کو یا حرف کو اٹھائیں، اس کی جو اناٹمی ہے اس پہ آپ غور کریں تھوڑا سا. اس میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی ہیں، آپ ان کو تھوڑا سا پارٹ وائز کریں. ٹھیک ہے، پہلے آپ اس کے ایک پارٹ کو اٹمپٹ کریں، یہ تھوڑا سا نقطے کو لٹکا کے لکھیں. ٹھیک ہے، جیسے یہ. ٹھیک، پھر اس میں سے آپ کو لکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک، اگر یہ مقررہ حدود سے آپ اس کو بڑھا دیتے ہیں کہ تب بھی اپنی اس میں سے نکل جائے گا. اس کے کارنر کو جہاں پہ یہ ہونا چاہیے وہاں سے آگے پیچھے کر دیتے ہیں تب بھی اپنی. اب دیکھیے آپ نے شروع بھی کیا یہاں سے، لیکن اس کا کارنر آپ نے قلم کو غلط جگہ پہ آ کے منور کیا. ٹھیک ہے، اب یہ آئیڈیلی کیا ہے یہ چیز. یہ ایک بڑی کنٹرول موومنٹ ہے. ٹھیک ہے، نستعلیق بنیادی طور پر سینسیٹیو اسکرپٹ ہے. اس میں بہت زیادہ جب آپ اگر حروف کی ایک کھاڑ پچھاڑ کر دیں تو وہ پھر اپنا رنگ و روپ بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے پھر کچھ ایسا اتنا اپنے بنیادی اسٹرکچر سے بہت ادھر ادھر نہیں کرنا کہ بالکل اپنا رنگ و روپ بدل دے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی مشق میں شامل کریں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ مشق جب آپ چلتی چلے گی تو مشق کے تھرو بہت سارے ایررز خود بخود ریکٹیفائی ہونے شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے، ایز دا ریکوائر اسٹیمنا از اچیو، تو پھر بہت ساری چیزیں خود بخود اپنی اس میکنزم میں جو شامل ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پہ کام کرنا شروع کریں. اس کو آپ مشق کیجیے تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ اچھا اٹیمپٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کو مزید بہتر کیجیے. اور کیونکہ یہ گنجائش ہر وقت ماہر سے ماہر خطاط کے پیش نظر بھی رہتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اچھا کر رہے ہیں، آپ کا کام بہتر ہونا چاہیے. آپ بہتر لکھ رہے ہیں، آپ کا کام بہترین ہونا چاہیے. آپ بہترین کر رہے ہیں تو اس سے بھی آگے کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے اس تک آپ کا کام جانا چاہیے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک تک کے لیے اگر آپ لوگوں کا ابھی کچھ سوال ہے تو کائنڈلی ضرور پوچھیے. اور جی بالکل ٹھیک ہے. مجھے صرف یہ آپ بتا دیں کہ سومی انک کو بھی استعمال کرنے کا وہی طریقہ ہے جو کہ ریگولر انکس کا ہے، یعنی دھاگا ڈالیں اور اگر ڈائلیوٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو پانی سے ڈائلیوٹ کریں. جی ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ جو آپ
شروع میں جو انک بنائیں گے اس کا اوور آل میں نے آپ کو بیہیویئر یہی بتایا تھا کہ آپ اس کو تھوڑا زیادہ ڈائلوٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی جتنا آپ کنسسٹنسی آپ کی انکس کی دیکھ رہا ہوں اس میں دیکھیے جو میں نے آپ کو دوسرا پارٹ بتایا اس کا دال کا, اس میں تھوڑا سا وہ اس لیے بھی تھوڑا مشکل ہے کیونکہ ابھی انک تھوڑی سی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی اسٹریٹ ہے یعنی کہ گاڑی ہے. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا ڈیلوٹ کریں تاکہ قلم ایزی ٹو موو ہو اور انک اس میں رجسٹ نہ کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہاتھ ابھی نیا ہے, اس میں اگر انک نیٹ ہوگی یا اسٹریٹ ہوگی تو اس میں ہاتھ کو بہت زیادہ ریزسٹنس آئے گی. اور اس میں کسی بھی لیٹر کا اگر اس طرح کا کوئی انگ ہے حرف کا جس میں لطافت کا عمل دخل ہے زیادہ, تو پھر وہ ریزسٹنس تھوڑی سی ہمیں تنگ کرے گی. کیونکہ جیسے دال کا اوپر کا پورا قلم سے بن رہا ایک موومنٹ ہے اس میں پوری قلم کی, لیکن جو اینڈ پارٹ ہے اس میں ایک سڈن مینوورنگ ہے قلم کی. ٹھیک ہے. جو کہ دیکھنے میں اپرنٹلی مشکل لگتی ہے لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ ہاتھ کے فلو کے ساتھ ہے. تو فلو میں اگر کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس آتی ہے تو آپ کو فرسٹ آف آل اس ریزسٹنس کو دور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اٹ کوڈ بی ہیوی انک اور اسٹریٹ انک, اس کو تھوڑا سا ڈیلوٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ اس کی جو فلو ہے وہ بڑھ جائے گا قلم. جی ٹھیک. جی حسن, اینی کوشچن؟ جی اس کی ہم مشق کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیا کیجیے. آئی آلویز آسک مائی اسٹوڈنٹس ٹو گیو می اے فیئر فیڈ بیک. مقصد اپنی تعریف کروانا نہیں ہے, جو بھی آپ کوئی غصہ بھی نکالنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے کائنڈلی اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے کہ کیونکہ میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں, ہمیشہ طالب علم ہی رہوں گا. تو آپ دعا بھی کیا کیجیے کہ ہمیں کچھ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں بھی علم عطا کرے. ٹھیک. تو اپنا فیڈ بیک کائنڈلی ضرور مجھے گروپ میں پوسٹ کیا کیجیے. آپ کو سب کے لیے بہت سی دعائیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جی بہت شکریہ. جی اللہ شکریہ.